رات کا وقت گہرا ہو چکا تھا۔ شہر کی سڑکیں ویران تھیں، دکانیں بند ہو چکی تھیں، اور ٹھنڈی ہوا اندھیری گلیوں میں سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اسی خاموش رات میں ایک شخص چل رہا تھا، آہستہ آہستہ، جیسے راستہ بھی اس سے سوال کر رہا ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کا نام حارث تھا، لیکن نام سے زیادہ اس کے دل کا زخم بڑا تھا۔ وہ اپنے اندر ایک بھاری بوجھ اٹھائے پھر رہا تھا، گناہوں کا بوجھ، غلطیوں کا احساس، اور دل کی وہ ویرانی جو انسان کو توڑ دیتی ہے۔ حارث ایک عام انسان تھا۔ شروع میں اس کی زندگی سیدھی تھی، لیکن سب کچھ آہستہ آہستہ بگڑتا گیا۔ گناہ اسے دھیرے دھیرے اپنی طرف کھینچتے رہے۔ کچھ گناہ اس نے جان بوجھ کر کیے، کچھ بنا سوچے سمجھے، اور کچھ وہ جو اسے خود بھی یاد نہیں تھے، بس دل پر نقش ہو چکے تھے۔ پہلے دن ایک گناہ کا بوجھ لگا کہ شاید کچھ نہیں ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر وہ دن آیا جب گناہ اس کی عادت بن گئے۔ اسے دن میں بھی اندھیرا نظر آنے لگا۔ لگتا تھا جیسے اس کے دل پر کوئی تالے لگ گئے ہوں۔ لیکن آج کی رات مختلف تھی۔ دل میں عجیب سی گھٹن تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سینہ پھٹ جائے گا۔ وہ چلتا ہوا مسجد کے دروازے تک آیا۔ مسجد بند نہیں تھی، دروازہ کھلا تھا، اور اندر ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ وہ رک گیا۔ اس نے کبھی مسجد میں قدم تو رکھا تھا، مگر آج قدم خود بخود لرز رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ کہیں مسجد اسے اندر نہ آنے دے، جیسے اس کے گناہ اسے روک رہے ہوں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ چھوا۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک بزرگ 2 رکعت نفل پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر عجب نور تھا۔ نماز کے بعد وہ خاموش بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے تسبیح پڑھنے لگے۔ حارث دھیرے سے اندر آیا اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ بس چپ بیٹھا رہا۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ وہ رو رہا تھا، پہلی بار اتنے سالوں بعد دل کی گہرائی سے۔ بزرگ نے اس کی سسکیاں سن لیں اور آہستہ سے اس کے پاس آئے۔ پوچھا، بیٹا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ حارث نے سر اٹھایا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں گناہگار ہوں، بہت گناہگار۔ میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں؟ اللہ مجھے دیکھ کر ناراض نہیں ہوگا؟ کیا وہ میری توبہ قبول کرے گا؟ میں تو ٹوٹ چکا ہوں۔ بزرگ کے چہرے پر محبت تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، اگر تو گناہگار نہ ہوتا تو پھر توبہ کس کے لیے ہوتی؟ اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ میرے بندو، تم گناہ کرو لیکن میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ پلٹ آتا ہے۔ حارث کی آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے۔ لیکن میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ میں نے لوگوں کا دل دکھایا، مجھے غصہ آیا، میں نے برائیاں کی، میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ میں بہت ٹوٹا ہوا ہوں۔ بزرگ مسکرا دیے اور بولے، بیٹا، اگر تو ٹوٹ گیا ہے تو جان لے کہ ٹوٹا ہوا دل ہی اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں پر روئے تو سمجھ لے کہ اللہ اسے بلانا چاہتا ہے۔ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب دل پگھل جائے، اور تیرا دل تو ابھی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے تجھے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ پھر بزرگ نے اپنی تسبیح اس کے ہاتھ میں رکھی اور کہا، بیٹا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہے، دل کی سچی توبہ۔ آؤ، میں تجھے دکھاتا ہوں کہ اللہ کے پاس کیسے پلٹا جاتا ہے۔ مسجد کی خاموش فضا میں بزرگ نے نرم آواز میں کہنا شروع کیا، بیٹا، توبہ کی پہلی نشانی ہے پچھتاوا، اور یہ تیرے دل میں پہلے ہی موجود ہے۔ دوسری نشانی ہے کہ آج اور ابھی اللہ سے معافی مانگ۔ تیسری نشانی ہے کہ دوبارہ وہ گناہ کرنے سے بچنے کی نیت کر۔ بس اتنا کر لے، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سوچ، اگر تو سچی توبہ کر لے تو تیرے گناہ نیکی بن جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔
حارث یہ سنتا جا رہا تھا اور روتا جا رہا تھا۔ کیا اللہ واقعی مجھے معاف کرے گا؟ کیا میری زندگی دوبارہ روشن ہو سکتی ہے؟ کیا میرا دل دوبارہ پاک ہو سکتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، ہاں بیٹا، اگر رات کی یہ گھڑی تجھے اللہ کے قریب لے آئی ہے تو جان لے کہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ گناہ انسان کو تباہ کرتے ہیں مگر اللہ کی رحمت بندے کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ آج سے تیرا نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ حارث نے لرزتی آواز میں پوچھا، میں توبہ کیسے کروں؟ کیا مجھے کوئی خاص دعا پڑھنی ہے یا کوئی لمبی عبادت؟ بزرگ نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، اللہ دل کی زبان سمجھتا ہے، بس دل سے کہہ دے، یا اللہ، میں نے غلط کیا، میں تیرے پاس واپس آیا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، مجھے اپنے بندوں میں شامل کر لے۔ اتنا کافی ہے۔ اللہ فوراً کہتا ہے، میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا، بس سچے دل سے بول، باقی سب اللہ کر دے گا۔ حارث نے آنکھیں بند کر لیں، آنسو بہتے رہے۔ اس نے دل سے توبہ کی، یا اللہ، میں بہت ٹوٹ گیا ہوں، میں گناہوں سے تنگ آ چکا ہوں، میں واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ مسجد میں ایک عجب سکون اتر گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے رحمت نازل ہو رہی ہو۔ حارث کے دل کا بوجھ آہستہ آہستہ ہٹنے لگا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، آج رات کے بعد تم نئے انسان ہو، اب جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، گناہوں سے دور رہو، نیکیوں کی کوشش کرو، جب کمزور پڑ جاؤ فوراً اللہ کو یاد کر لینا، ہر رات اس سے بات کرنا، ہر دن بہتر انسان بننے کی کوشش کرنا۔ حارث نے سر ہلایا، میں کوشش کروں گا، میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، اللہ نے بھی یہی چاہا تھا، تب ہی تجھے اس رات یہاں بلایا۔ یاد رکھنا بیٹا، توبہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی، جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہی توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ تاؤ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے آج تجھے اپنی طرف بلا لیا۔ اس رات حارث دیر تک مسجد میں بیٹھا رہا۔ اس نے اپنی زندگی کی ساری غلطیوں کو سوچا اور روتے روتے اپنے دل کو صاف کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے دل سے کئی سالوں کا اندھیرا دھل گیا ہو۔ جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو رات وہی تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ پوری دنیا بدل گئی ہے۔ ہوا پہلے سے زیادہ ٹھنڈی اور پرسکون محسوس ہو رہی تھی، چاند پہلے سے زیادہ چمک رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کا دل پہلے سے زیادہ ہلکا تھا۔ اس رات وہ ایک گناہگار سے تائب بندہ بن چکا تھا، ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا، اللہ کی طرف واپسی کا سفر، ایک ایسا سفر جس میں غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے اور زندگی میں اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے۔